مرتبہ بولو مہینہ کون سا؟ بہاروں والا مہینہ، گلزاروں والا مہینہ، گلشن مہینہ، گل گلزار مہینہ ربیع الاول، ہمارے نبی کا آنا بھی اور صلی اللہ آنا بھی مبارک، جانا بھی مبارک۔ آج میں آپ کو آنا بتا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آج آنا مبارک کی کچھ جھلکیں ہمارے سامنے آئے گی، بولو انشاءاللہ۔ پھر بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا، میرے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک۔ اللہ کی قسم کڑودرا والوں، ہمارے نبی آئے تو ہمیں جنت کا سامان ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں کلمہ ملا، ہمیں کھانا ملا، ہمیں روٹی ملی، ہمیں کپڑا ملا، ہمیں کاروبار ملا۔ اگر نبی نہ آتے قسم پروردگار کی میں بھی جہنم میں جاتا اور آپ بھی جہنم کے حوالے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیوں، تم سب جہنم کے کنارے محمد کا صدقہ کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف لے آئے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ گئے جب زمین پر تو زمین کے اوپر رحمت، جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر بہنا شروع ہو گیا۔ تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی۔ اچھا، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نبی سے محبت، ارے ہاں بولو یا نہ بولو، محبت کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی پورا مجمع بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ ایک آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی پروفیٹ کوئی نہیں، سب نبی مقتدی بنے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو نبیوں کا بھی امام بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے، میں ہوا، آپ ہوئے، ہاں بولو نا، کس سے پیدا ہوئے؟ ہم لوگ مٹی سے۔ بولو اللہ نے انسان کو کس سے بنایا؟ آواز نہیں آ رہی۔ انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی اور پانی، یعنی کیچڑ۔ کیچڑ جو ہوتا ہے نا، جو ہم باہر دیکھتے ہیں، مٹی بھی ہے، بارش بھی ہوئی ہے، پاؤں سنبھل کے رکھتے، وہ جو کیچڑ ہے نا، کیچڑ، اس سے اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ اللہ نے ہم کو مٹی اور پانی سے بنایا۔ اور جب جناتوں کو بنانا تھا نا، جنات ہے نا، کڑودرا میں ہے، یہاں بیٹھے بھی ہوئے پیچھے، بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا، ناراض ہو کے مت جانا، پکڑ وکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں۔ لیکن اللہ نے ہم کو، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ پورا مجمع بولے گا ہم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ جب جناتوں کی باری تھی اللہ نے آگ سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ آگ۔ اچھا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، ہم انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور جناتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا۔ سوال ہوتا ہے اللہ آپ نے محمد عربی کو کیسے بنایا؟ بولو سبحان اللہ۔ سورہ رحمان تو پڑھو گے میرے ساتھ میں، یاد ہوگی نا انشاءاللہ۔ یہاں سورہ رحمان میں اللہ بتا رہے ہیں میں نے انسانوں کو کیسے بنایا، میں نے جناتوں کو کیسے بنایا۔ اللہ سورہ رحمان میں بیان کر رہے، پڑھو میرے ساتھ میں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق فبأي آلاء
ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب انسانوں کا نمبر آیا میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جس میں مٹی بھی تھی پانی بھی تھا۔ اللہ فرماتے وہ کھنکھناتی مٹی سے میں نے پیدا کیا، اور جناتوں کو میں نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور اللہ کہتے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ میں رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ سوال یہ نہیں کڑودرا والو، سوال یہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے بنایا اور جناتوں کو آگ سے بنایا۔ سوال اس وقت ربیع الاول میں یہ ہے اللہ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ۔ آج کون کون یاد کر کے جائے گا کہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت اللہ نے کیسے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا؟ کون کون یاد کر کے جائے گا؟ اس کو یاد کرنے کے لیے 8 چیزوں کو یاد کرنا پڑے گا۔ کرو گے؟ ابھی وہ بچہ آپ کے سامنے پڑھا دیکھا آپ نے؟ نعت تو بہت اچھی پڑھی، وہ شہر محبت بہت اچھی پڑھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مگر آپ بھی میری طرح دکھی ہو۔ یہ جو انہوں نے نعت پڑھی نا شہر محبت، وہ شہر محبت جو انہوں نے پڑھا، یہی نعت برابر میں نے سنی تھی احمد آباد میں ہمارے ایک بیٹے سے، اور میں نے دیکھا وہ احمد آباد کا مجمع کہیں سے 100 روپیہ، کہیں سے 200 روپیہ، کہیں سے 500 روپیہ، اور وہ ایک عجب وہ شہر محبت اور پورا مجمع ساتھ میں گنگنا ہے۔ یہاں تو ایسا لگا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا، اس میں سب سے آگے اختر بھائی۔ نہ کوئی سبحان اللہ بولتا، نہ کوئی الحمدللہ بولتا، نہ کوئی اللہ اکبر بولتا۔ آپ لوگ بیوی سے اتنا ڈرتے ہو کہ گھر میں بھی کچھ نہیں بولتے، باہر بھی کچھ نہیں بولتے؟ سلیم بھائی وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، طالب علم۔ دیکھو جیسے ہمارا یہ ایک طالب علم ماشاءاللہ، یہ آج جو پروگرام رکھا گیا یہ بیٹے تبریز کے لیے رکھا گیا، یہ حافظ بھی ہے اور ماشاءاللہ MBBS کا کورس کرنے کے لیے باہر جا رہے۔ کہاں جا رہے؟ ہمت نگر جا رہے MBBS کا کورس کرنے۔ دعا کریں ایسا بچہ اللہ سب کو دے جو دین میں بھی نمبر 1، دنیا میں بھی نمبر 1۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ایک اسٹوڈنٹ تھا سلیم بھائی سننا، اختر بھائی تمہارے لیے خاص، ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو ٹیچر نے پوچھا تیرے چاچا کیا کام کرتے؟ کہا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر۔ کہا تیرے ماموں کیا کام کرتے؟ کہا میرے ماموں وکیل ہے، لائر بیرسٹر۔ تو کہا کہ وہ تیرے خالو کیا ہے؟ کہا میرے خالو الیکٹریشین۔ تو کہا تیرے وہ دادا کیا تھے؟ تو کہا وہ کیا کرتے؟ کہا دادا پلمبر تھے۔ کہا تیرے ابا کیا کرتے؟ کہا جو امی کہتی وہ کرتے۔ اختر بھائی کو گھر میں سے کہا قاری صاحب کو دعوت مت دینا، تو نہیں دیا۔ اختر بھائی پورا بیان یہ سننے کا ہے اپنے کو۔ چلو پورا مجمع تیار ہے، کتنی چیزیں ہم کو یاد کرنا ہے تاکہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، پیدائش مبارک کیسے ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، اللہ حضرت جبرائیل کو بلائے۔ بولو کن کو بلائے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ جبرائیل، حالانکہ آسمانوں پر باتیں ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل ابھی جاؤ زمین پر جاؤ زمین پر جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کہاں جانا ہے؟ کہا زمین پر جاؤ، اس جگہ پر جاؤ ایک زمانے کے بعد اس کو مدینہ کہا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت مدینہ نہیں تھا نام، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت 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 ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ زمین پر جاؤ، اس زمین پر جاؤ، ایک زمانہ آئے گا اس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، منورہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ کتنے سارے نام ہیں، مدینہ، منورہ، میمونہ، طیبہ، طابہ، مبارکہ۔
مبارکہ. اللہ نے کہا وہ زمین پر جاؤ جبرائیل ابھی جاؤ اور وہاں کی مٹی مبارک لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. وہاں کی خاک شفا. کیا بولو گے ترجمہ؟ کیا؟ خاک شفا. میں نے آسان ترجمہ کر دیا. وہاں کی مٹی مبارک. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر ملا. کس کا آرڈر ملا؟ اللہ کا. نمبر 1 انگلی پر ہاتھ رکھنا. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ملا. جاؤ جاؤ جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو مدینہ کہا جائے گا. وہاں کی خاک شفا لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, زمین پر آئے, مدینے کی خاک شفا کو لیا اور لے کر سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے پاس آئی وہ مدینہ منورہ کی مٹی مبارک. بولو مٹی مبارک, خاک شفا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل 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 جنت میں جاؤ. جاؤ جنت میں. اب نیچے نہیں جانا, اوپر اوپر جنت میں جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے کہا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت کا مشک. آج کل کوئی اگر عطر اچھا لگاوے اور ہمارے مجمع میں آوے تو سب اس کی طرف دیکھتے, پھر پوچھتے کون سا عطر ہے, کتنے کا ہے, کیا بھاؤ ہے, کتنے کا تولہ ہے. میرے دوستو یہ دنیا کا عطر دنیا کی طرف فنا ہے, وہ جنت کا مشک کیسا ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے. نمبر 2 بولو جنت کا مشک لے گئے. یاد رہے گا نا آپ کو. نمبر 1 مدینے کی مٹی مبارک. نمبر 2 جنت کا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو کہہ رہے بیٹھو نہیں, جاؤ پھر جنت میں جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا ابھی تو جنت میں گیا تھا. کہا نہیں پھر جاؤ اور اب جنت کا زعفران لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت کا زعفران. کتنی چیزیں ہو گئی آپ بولتے جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کا زعفران بھی لے کر آ گئے. پھر اللہ نے فرمایا بیٹھنا نہیں, پھر جاؤ, پھر جنت میں جاؤ. کہا اللہ اب کیا کرنا؟ کہا جنت کا کافور لے کر آؤ. کافور. کافور کہتے خوشبو والی لکڑی. جنت کی خوشبو والی لکڑی. جیسے ہمارے یہاں اگربتی اس میں خوشبو آتی ہے, لیکن جنت کا کافور تو کافور ہوگا. کیونکہ ایک بات آپ کو بتا دو, جنت کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. بولو جنت کو کوئی بیان. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جنت کیسی ہے, جنت کیسی ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کیسی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, کانوں نے سنا نہیں ہے اور دل نے سوچا نہیں ہے. جب نبی کہتے ہیں جنت, وہ جنت ہے جو آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں, کانوں نے آج تک سنا نہیں اور دل نے آج تک سوچا نہیں, تو ہم کیا بیان کریں گے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا, حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے, سب سے پہلے کیا لے کر آئے؟ پورا مجمع بولے گا خاک شفا, یعنی مدینہ منورہ کی مٹی مبارک. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. اور نمبر 4 جنت کا کافور. اچھا 4 چیزیں حضرت جبرائیل لے کر آئے. اللہ نے فرمایا نا بیٹھنا نہیں, پھر جنت میں جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا اب کیا لانا ہے؟ کہا جنت کا سنبل لے کر آؤ. سنبل کے معنی آتے پودا. سنبل کے معنی گھاس, پودا, گھاس, وہ لے کر آؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اچھا سچ بتاؤ, اللہ حکم دیتے تھے جبرائیل جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے؟ کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ ہم نالائق ہیں جو اللہ کی. فرشتے کبھی کرتے اللہ کی نافرمانی کرتے؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی, جو اللہ کہے کرو. اللہ نے کہا جاؤ مدینے کی خاکے شفا, تو مٹی مبارک لے کر آ گئے. جاؤ. نمبر 2 جنت کا مشک. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. نمبر 5 جنت کا سنبل. یاد کرنا مشکل لگتا ہے نا, کیونکہ اپنے کو موبائل سے چھٹکارا ملے تو یہ سب یاد ہو رہے تھے. موبائل کا اسٹیٹس, موبائل کا یوٹیوب, موبائل کی اسنیپ چیٹنگ, موبائل میں زینا, موبائل میں چوری, موبائل میں غیبت, موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, تو یہ سب کہاں سے یاد ہوگا؟
جب آدمی حرام کی طرف جائے گا آٹومیٹک حلال بند ہوتا جائے گا، حلال کی طرف جائے گا آٹومیٹک حرام بند ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے پیارو کتنی چیزیں جمع ہو گئی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ جبرائیل جنت میں بہت نہریں ہیں، بولو جنت میں نہریں، ساتھ میں بولو جنت میں نہریں بول، لیکن 3 نہریں بہت بڑی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ وہ 3 نہروں کے پاس جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے کو معلوم ہے جنت میں بہت نہریں ہیں لیکن وہ 3 نہروں کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پہلی نہر کا نام ہے معین، بولو کیا نام ہے؟ معین۔ وہاں جاؤ وہاں کا پانی لے کر آؤ، وہاں جاؤ اور وہاں کا پانی لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ کہاں کا پانی لے کر آؤ؟ معین والی نہر کا پانی لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ پھر اللہ نے کہا بیٹھنے کا نہیں، جاؤ دوسری نہر جو اس سے بھی بڑی ہے جس کا نام ہے سلسبیل، بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل، اس کے پاس جاؤ۔ اللہ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اللہ نے فرمایا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ حضرت جبرائیل گئے سلسبیل نہر کا پانی لے کر آئے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7۔ اب کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اب آخری مرتبہ جاؤ اور جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے جس کا نام ہے رحیق، بولو کیا نام ہے؟ اور یہ اتنی بڑی نہر ہے، سننا یہ اتنی بڑی نہر ہے کہ اللہ کا حکم ملتا ہے تو اس میں پانی بڑھ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی نہر دودھ کی بن جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی نہر شہد کی بن جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی نہر شراب کی بن جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بہت بڑی نہر ہے، نام رحیق، جاؤ وہ نہر کا پانی لے کر آؤ۔ قرآن کریم میں فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اب پورا مجمع بولے گا حضرت جبرائیل گئے، کل ملا کر کتنی چیزیں لے کر آئے؟ ایک آواز سے بولا نمبر 1، نمبر 1 مدینہ منورہ کی مٹی مبارک، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، نمبر 6 معین نہر کا پانی، پھر اس کے بعد نمبر 7 سلسبیل کا پانی، پھر نمبر 8 رحیق کا پانی۔ ہو گئی نا 8 چیزیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل لے کر آ گئے۔ کتنی چیزیں لے کر آئے؟ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ کیا ہوگا؟ 8 چیزوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل دیکھنا ہے کیا ہوگا؟ کہا اللہ دیکھنا تو ہے کیونکہ اتنی محنت سے لایا ہوں۔ کتنی چیزیں لے کر آیا ہوں؟ 8 چیزیں، یعنی 8 چکر لگائے میں نے تب جا کر یہ 8 چیزیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا اے جبرائیل ہر چیز کو میں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز کو میں پیدا کرتا ہوں، کن فیکن، بولو کن، یعنی اللہ کہتے ہو جا، بولو۔ جیسے یہ بارش آتی ہے تو اس میں اللہ کو کیا محنت کرنی پڑتی؟ اللہ صرف کہتے کن، پھر اللہ کہتے کن تو رک گئی، کیونکہ سورہ یاسین میں لکھا ہے اللہ کو کوئی بھی کام کرنا ہے کیا بولتے؟ کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو سورہ یاسین، اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون. اللہ فرماتے میری حکومت کا عجیب معاملہ ہے، میں نے کہہ دیا کن ہو جا، وہ چیز ہو گئی. اللہ فرماتے میں نے انسانوں کے لیے کہا کن، انسان مٹی سے تیار ہو گئے. میں نے جناتوں کے لیے کہا کن، آگ سے تیار ہو گئے. میں نے فرشتوں کو کہا کن، نور سے تیار ہو گئے. اللہ کہتے جب میرے محمد کی باری آئی کہا جبرائیل کن نہیں کہوں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب کن نہیں کہوں گا، اپنے اللہ کے ہاتھ کیسے نہیں معلوم. کما یلیق بجلالہ و شانہ، حدیث میں لکھا جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہوں گے. لیکن اللہ نے محمد کو کن سے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور کتنی چیزیں جمع ہوئی ہے، بھول تو نہیں گئے؟ میں نے بول رہا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8 میں سب سے پہلی چیز پر آؤ. اللہ کیا فرماتے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے تم مدینہ گئے اور مدینے کی مٹی مبارک کھا کے شفا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال و کبریائی کی قسم تم مٹی مبارک لے کر آئے، مدینہ منورہ کی مٹی مبارک لے کر آئے، مدینہ منورہ کی کھا کے شفا لے کر آئے. کہا محمد کے جسم مبارک کو میں تیار کروں گا تو مدینے کی مٹی سے تیار کروں گا. مدینے کی مٹی مبارک، مدینے کی کھا کے شفا، میں میرے نبی کے جسد مبارک جسم اطہر کو تیار کروں گا تو مدینے کی مٹی سے تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کا پورا بدن مبارک اللہ کی قسم جو تیار ہوا ہے ادھر ادھر کی مٹی سے نہیں ہوا ہے، مدینے کی کھا کے شفا سے تیار ہوا ہے. چلو نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا جنت کا مشک، بولو نا جنت کا مشک ہے. سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ اور نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آؤ. حضرت جبرائیل لے کر آئے. اب حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ جنت کے مشک کا کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا میری عزتوں کی قسم، میری بڑائی کی قسم، یہ جو محمد پیدا ہو رہے گے ان کے بدن میں جو لہو مبارک ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی. وہ خون مبارک نہیں ہوگا، وہ جنت کا مشک بہنے والا ہوگا. ہمارے نبی کے بدن میں جو لہو مبارک، خون مبارک، وہ خون مبارک نہیں تھا. بولو وہ جنت کا. اسی لیے ایک واقعہ سناؤ، سنیں گے سب لوگ سنیں گے، بہت سننے جیسا واقعہ ہے. ہمارے نبی نے پچنا لگایا. پچنا سمجھتے ہو؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کپنگ. آپ لوگ کیا کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم. وہ جو ہجامہ، کیا کہتے ہیں؟ ہجامہ. ہجامہ پچنا لگانا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تو ایک لکڑے کا پیالہ تھا، اس میں ہمارے نبی کا خون مبارک. بولو پیالہ، اس میں ہمارے نبی کا خون. اچھا پچنا لگانے والے نے پچنا لگایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچنا لگانے والے کو کہا جاؤ تم جاؤ وہ پیالہ میرے کو دے دو. اب پیالہ ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ میں، اور پیالے میں کیا ہے؟ خون مبارک ہے. خون مبارک ہے، لہو مبارک ہے. ایک صحابی وہاں سے جا رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ ادھر آؤ ادھر آؤ. او حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے کو بلا رہے. او میرا تو نصیبہ جھاگ گیا، میرے نبی میرے کو بلا رہے. اور عبداللہ ابن زبیر دوڑتے دوڑتے آئے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو یہ خون مبارک ہے، یہ میرا خون مبارک ہے، اس کو دفن کر دو. اور دفن کرو، پیالہ دھو اور جلدی سے لے کر آؤ. دفن کرو، پیالہ دھو اور لے کر آؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ کیا لیا؟ پیالہ لیا. گئے اور یہ سوچ کے گئے کہ اس کو دفن کرنے کا ہے اور دھو کے واپس لانے کا ہے. لیکن جاتے جاتے خیال آیا میرے نبی کا خون مبارک دفن کرنے کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت پیار کرتے تھے ہمارے نبی سے. کہا کہ ان کا خون مبارک دفن کرنے کا، اس پر تو میرا ایمان ہے، یہ خون مبارک پر تو میرا ایمان ہے، اس کو دفن کرنے کا. کیسے دفن کرنے کا؟ عبداللہ ابن زبیر ادھر گئے ادھر گئے، تھوڑی گلی بدلی اور پی گئے. بولو خون مبارک. آواز نہیں آ رہی. بولو خون مبارک. ٹھیک ہے. پھر پانی کے پاس گئے، پانی سے اس کو اچھے طریقے سے دھویا، پھر پی گئے. پھر پانی سے دھویا تیسری مرتبہ، پھر پی گئے. پیالہ ایک دم صاف ہو گیا، لیکن بہت دور نکل گئے. وہ پینے میں اور دھلنے میں بہت دور. دوڑتے 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 آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ پیالہ مبارک یہ میں دھو کے لایا بالکل صاف کر کے. ہمارے نبی نے کہا کہاں دفن کیا؟ دفن کہاں کیا؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول اب ایسی جگہ دفن کیا کہ اب نظر بھی نہیں آئے گا.
ایسی جگہ دفن کیا کہ نظر بھی قربان جاؤ ہمارے نبی پر فرمایا شریف تھا یا عبداللہ، عبداللہ تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تیرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے چہرے کا، تیری پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تیرے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول دفن کرنے شرم آئی تو شریف تو میں نے اس کو کیا کر لیا، پی لیا. ہمارے نبی نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت عبداللہ کا، یوں ہاتھ اوپر کیا اور کہا سنو، جس کے پیٹ میں محبت سے نبی کا مبارک لہو آ گیا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے اوپر حرام ہو گیا، کیونکہ وہ خون مبارک نہیں تھا، وہ کیا تھا، جنت کا مشک. بولو وہ کیا تھا، جنت کا. اور جس کے پیٹ میں جنت کا مشک آ گیا وہ جنتی بن گیا. ارے بولو جس کے پیٹ میں جنت کا مشک آ گیا وہ جنتی بن گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک، ہم کہتے لہو مبارک، حقیقت میں وہ کیا تھا، جنت کا مشک تھا. کتنی چیزیں ہو گئی، جلدی جلدی بولو کتنی چیزیں ہو گئی، 2 چیزیں. آگے سننا، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا نمبر 3 ہے جنت کا زعفران لے کر آؤ. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں زعفران لے کر آیا. اللہ کیا بناؤ گے؟ اللہ نے فرمایا آنے والے نبی محمد الرسول اللہ کہ بدن مبارک میں جو رگیں مبارک ہوگی وہ رگیں نہیں ہوگی، وہ جنت کا زعفران ہوگا. ہمارے نبی کے بدن میں جو رگیں مبارک، وہ رگیں مبارک جو نسیں چلتی نا ہمارے بدن میں، وہ نسیں نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کا کیا ہوگا، زعفران ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی، جلدی جلدی بولتے جاؤ کتنے، 3. نمبر 4 حضرت جبرائیل کافور لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ کافور. میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، خوشبو والی لکڑی. بولو خوشبو والی جنت کی لکڑی. حضرت جبرائیل نے پوچھا نمبر 4 میں کافور لے کر آیا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کا کیا بناؤ گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی وہ ہڈیاں نہیں ہوگی بلکہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ، جنت کا کافور. کتنی چیزیں ہو گئی، 4. نمبر 5 جنت کا سنبل. بولو جنت کا، یعنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں جنت کا سنبل لے کر آیا، جنت کا پودا لے کر آیا، جنت کا گھاس لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، سبحان اللہ، میرے نبی کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی، ساری دنیا سمجھے گی کہ وہ سر کے بال مبارک ہے یا وہ داڑھی کے بال مبارک ہے. حقیقت میں وہ بال نہیں ہے بلکہ وہ جنت کا سنبل ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بال مبارک کے دیدار کے لیے کتنے ہجوم لگتا ہے. بولو ہجوم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ جہاں جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا بال مبارک، اللہ کے رسول کا بال مبارک، ارے بال ہے، سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حقیقت میں وہ بال نہیں ہے، جس نے دیکھا اس نے جنت کا سنبل دیکھ لیا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی. پھر معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو 3 نہروں پر بھیجا، بڑی بڑی. ایک معین نمبر 6، ایک سلسبیل نمبر 7، ایک رحیق نمبر 8. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ میں 3 نہر کا پانی لے کر آیا، میں ان کا بھی پانی لایا، سلسبیل کا بھی پانی لایا، رحیق کا بھی پانی لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اے جبرائیل تم 3 نہروں کا پانی لائے، معین کا پانی لائے، سلسبیل کا پانی لائے، رحیق کا پانی لائے. اللہ فرماتے میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، لعاب مبارک ہوگا، میرے نبی کے ماتھے پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، تھوک ہوگا یا پسینہ ہوگا، اس میں خوشبو ہی خوشبو آئے گی، کیونکہ وہ دنیا والا پسینہ نہیں ہوگا، وہ جنت کے 3 نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کے 3 نہروں کا پانی بہے گا تو نبی کے مبارک منہ سے بہے گا. جو تھوک مبارک ہے وہ جنت کے نہر کا پانی ہے، ماتھے پر جو پسینہ ہے وہ جنت کے نہر کا پانی ہے، بدن کے مبارک پر جو پسینہ ہے وہ جنت کے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، وہ گھر میں رو رہے تھے. بچپن تھا بھائی، بچپنا تھا اور گھر میں کچھ نہیں تھا. حضرت حسین گھر میں رو رہے، ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد آئے، ہمارے نبی کے کان میں اپنے نواسے کے رونے کی آواز آئی. نواسے کون؟
حضرت حسین رونے کی آواز آئی, ہمارے نبی گھر میں آئے, فاطمہ بچہ کیوں رو رہا ہے, بچہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا پیاس لگی ہے. تو کہا دودھ پلا دو نا. حضرت فاطمہ نے کہا دودھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا پانی پلا دو. کہا گھر میں پانی بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ ٹھہرو, سچ بتاؤ ہمارے نبی چاہتے تو پانی منگوا سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, پانی منگوا سکتے تھے نا, دودھ منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے ہمارے نبی اعلان کرتے ابو بکر, عمر, عثمان آؤ میری بیٹی کے گھر میں میرا نواسا حضرت حسین. ہمارے نبی نے کسی کو بلایا نہیں, اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی, اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی. حضرت حسین چوسنے لگے, رونا بند ہوتا گیا, رونا بند ہو گیا, رونا. تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا کیا کر رہے ہو آپ؟ اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اے زبان مبارک نہیں رکھ رہا ہوں, جنت کا پانی اس کے پیٹ میں اتار رہا ہوں. جنت کے نہر کا پانی میرے حسین کے گلے اور پیٹ مبارک میں جا رہا ہے. تو ہمارے نبی کا جو تھوک مبارک تھا, اے میرے دوستو, اس طریقے سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی, بولو محمد الرسول اللہ, کتنے پیارے ہوں گے وہ نبی میرے دوستو, کتنے پیارے ہوں گے نبی کہ ہمارے نبی کا جسم مبارک دیکھے. سبحان اللہ بولے. ہمارے نبی کا جسم مبارک دیکھے تو مدینے کی مبارک مٹی نظر آوے, نبی کا لہو مبارک دیکھے تو جنت کا مشک نظر آئے, نبی کی رگیں مبارک دیکھے تو جنت کا زعفران نظر آئے, نبی کی مبارک ہڈیاں دیکھے تو جنت کا کافور نظر آئے, نبی کے بال مبارک دیکھے تو جنت کا سنبل نظر آئے, نبی کا تھوک مبارک دیکھے, پسینہ مبارک دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آئے. جنت دو, اے بولو جنت کتنی؟ ایک زمین والی ایک آسمان والی. نہیں سمجھے جنت دو ہے, ایک زمین والی جنت کون سی؟ مدینہ منورہ. ارے بولو نا سبحان اللہ. سب کا دل چاہتا ہے نا مدینہ جانا. ارے بولو نا, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے تو ہاں بولو, کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ ساتھ میں بولو نا, چمکا دے خدا میری قسمت, بولو چمکا دے خدا میری قسمت, چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو آمین. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو آمین. دعا کرو اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. 2 جنت ہے, ایک زمین والی ایک آسمان والی. زمین والی جنت, آسمان والی جنت تو ہے ہی. ارے وہ تو اب صرف ایک میری بات کو سمجھنا, ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. اب ہمارے نبی کا چہرے انور سامنے رکھو تھوڑی دیر کے لیے, ہمارے نبی کا چہرے انور سامنے رکھو. ابو ہریرہ فرماتی وہ چہرے انور کیا تھا؟ حقیقت میں اللہ نے دونوں جنتوں کو جمع کر دیا تھا. اللہ نے, کیونکہ چہرے انور کو سامنے رکھو تو نمبر 1 مدینہ کی مٹی آ گئی. ارے بولو مدینہ کی مٹی, یعنی زمین والی, نہیں آواز نہیں آ رہی, زمین والی جنت آ گئی. جب مدینے کی مٹی آ گئی تو زمین والی جنت آ گئی. پھر ہمارے نبی کے چہرے کے اندر لہو مبارک ہے تو جنت کا مشک بھی آ گیا, چہرے کے اندر رگیں بھی ہے تو زعفران آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہڈیاں مبارک ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا. چہرے پر داڑھی بھی ہے تو سنبل مبارک آ گیا, اور چہرے کے اندر منہ میں تھوک مبارک ہے تو جنت کے نہر کا پانی آ گیا. ماتھے پر پسینہ آیا تو جنت کے نہر کا پانی آ گیا. مطلب ہے کہ نبی کے چہرے انور کو دیکھو تو ابو ہریرہ کہتے جس نے چہرہ دیکھا, چہرہ نہ دیکھا, اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا, آسمان کی جنت کو بھی دیکھا.
جس نے نبی کا چہرہ دیکھا اس نے دونوں جنتوں کا دیدار کر دیا. وہ صحابہ خوش نصیب تھے جو چہرہ دیکھتے تھے اور زمین اور آسمان کی جنت کو جمع کرتے تھے. ہم بھی تو کر سکتے نا؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیسے کر سکتے؟ ہم بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھے. داڑھی نہیں رکھتے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. مولانا کیا نام؟ جسیم الدین مولانا. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ٹینشن میرے کو پہلے بھی یہ مدینہ مسجد میں آیا تھا، آج بھی ٹینشن. جس کے چہرے پہ میں داڑھی نہیں دیکھتا ہوں تو میں تھوڑی دیر تک ایسا سوچتے رہتا ہوں. ایک نے تو میرے کو کہا بھی کہا کو میرا چہرہ دیکھتا. میں نے کہا کمبخت تیرا چہرہ دیکھ کے کیا کروں گا، تیرا چہرہ نہیں دیکھتا. یہ سوچتا ہوں کہ مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو داڑھی تو جس کو آوے وہ آگے میں کچھ نہیں بولتا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کہی ہے شروع سے لے کر اب تک، خلاصہ میں خلاصہ یہ مصطفیٰ کا دامن کہاں ہے؟ جواب ہے مصطفیٰ کا دامن